یاسر بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں اپنے بھائی کو آوازیں لگا لگا کر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ پورے گھر میں کہیں نہیں مل رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں چھت پر پہنچی تو وہ مجھے وہاں بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ وہ میری جانب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، امی آپ کو بلا رہی ہیں، چلے نیچے آ جائیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ امی انہیں کیوں بلا رہی ہیں۔ آج کل گھر میں ان کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ امی نے انہیں دکھانے کے لیے چند لڑکیوں کی تصاویر منگوائی تھیں تاکہ جو لڑکی بھائی کو پسند آئے ہم اسی کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ لیکن شادی کی بات سن کر ہی بھائی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ہم دونوں آپس میں ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کر لیتے تھے، اس لیے بھائی کو پریشان دیکھ کر میں ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھا کہ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، گھر میں آپ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، ہم سب بہت خوش ہیں، پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ یاسر بھائی نے ایک لمبی سانس لی اور میری طرف دیکھ کر کہا، بات یہ ہے کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ زندگی میں ہر آسائش موجود ہے، پھر بھلا شادی سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ یاسر بھائی نے تھوڑا توقف کے بعد جواب دیا، میں اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور سچ پوچھو تو میری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں آپ کو کب تک شادی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ڈگری آپ نے لے لی ہے، اچھا خاصا بزنس سنبھال رہے ہیں، اور بھلا کیریئر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یاسر بھائی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یار بس میں نہیں کرنا چاہتا شادی، میرا دل نہیں کر رہا، لیکن میں امی کو کیسے سمجھاؤں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ امی سے صاف صاف بات کریں، وہ سمجھ جائیں گی، لیکن آپ کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ رشتے کے لیے ان لڑکیوں کی تصاویر بھی آ چکی ہیں۔ ہم دونوں نیچے اترے تو امی نے مسکراتے ہوئے کہا، یاسر یہ تصویریں دیکھو، ان میں سے کوئی پسند آئے تو بتاؤ۔ یاسر بھائی نے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا، امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے سنجیدگی سے کہا، ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ یاسر بھائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ یاسر بھائی نے نرمی سے کہا، امی میں ابھی اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو، ہم تمہارے فیصلے کا احترام کریں گے۔ یاسر بھائی کی باتوں نے مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا۔ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتی تھی، لیکن مجھے بھی ان کے انکار کی وجہ جاننے کا تجسس تھا۔ ہم دونوں کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اس لیے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے۔ بچپن سے ہی ہم دونوں ہر کھیل اور شرارت میں شریک ہوتے تھے۔ میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی، یاسر بھائی میری مدد کے لیے موجود ہوتے۔ ہمارے والد کا نام شیر علی خان ہے، وہ اس شہر کے بہت بڑے اور معروف بزنس مین ہیں۔ ان کا بزنس پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں محنت اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ ہماری والدہ بھی بہت محبت کرنے والی اور سمجھدار خاتون ہیں۔ وہ ہمیں ہمیشہ سکھاتی رہیں کہ کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم دونوں نے اسکول جانا شروع کیا تو ہمیں ایک ہی اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اسکول کے دن بہت خوشگوار تھے۔ ہم دونوں صبح اٹھ کر ایک ساتھ تیار ہوتے، ناشتہ کرتے اور پھر اسکول چلے جاتے۔ اسکول کے بعد ہم اپنے ہوم ورک کرتے اور پھر کھیلنے نکل جاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم دونوں اپنی تعلیم میں مزید آگے بڑھتے گئے۔ یاسر بھائی نے بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ میں نے میڈیکل کے میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ ہم دونوں نے اپنی محنت اور والدین کی دعاؤں سے اپنے اپنے شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ یاسر بھائی نے بزنس میں اپنی محنت اور لگن سے والد کے بزنس کو مزید بڑھایا، جبکہ میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ یاسر بھائی کا یوں شادی کے لیے انکار کرنا میرے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ فی الحال میری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں بہت عجیب بات تھی، جبکہ ان کی عمر کا تقاضا تھا کہ وہ شادی کی بات پر خوش ہو جاتے۔ میں کیونکہ خود ایک ڈاکٹر تھی، اس لیے بھی مجھے یہ بات تشویشناک لگ رہی تھی۔ یاسر بھائی کی طرف سے مسلسل 1 سال تک شادی سے انکار کے بعد ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی ناکام کوشش کے بعد آخری بات ان کا میڈیکل چیک اپ تھا، جس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کے بعد انہیں راضی کیا تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایک میڈیکل سینٹر میں اپنا چیک اپ کروانے گئے تھے۔ امی اور میں گھر پر تھے اور کافی پریشان تھے۔ واپسی پر یاسر نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن بابا نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر بلا لیا اور یاسر کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ میں نے رپورٹس لیں اور صوفے پر بیٹھ کر آرام سے چیک کرنے لگی۔
لیکن یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ امی اور بابا اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ شاید وہ لوگ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یاسر بھائی کے اندر کچھ کمیاں تھیں جن کے باعث وہ مسلسل شادی سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن یاسر بھائی کی شادی اور ان کے بچے امی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں مان سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا بانجھ تھا۔ چند روز گھر میں خاموشی کا ماحول چھایا رہا۔ نہ کسی نے یاسر بھائی سے اس معاملے میں کچھ کہا، نہ انہوں نے کچھ بولا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول معمول پر آنے لگا۔ ایک روز ہم سب کھانے کی میز پر موجود تھے جب امی نے پھر سے یاسر بھائی کی شادی کی بات چھیڑی۔ انہوں نے کہا کہ یاسر، اب کی بار تمہاری دلہن میں پسند کروں گی اور تمہیں شادی سے انکار بھی نہیں کرنے دوں گی۔ یاسر نے حیرانی سے پہلے امی بابا کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ سوال صاف ظاہر تھا جو وہ اپنی زبان سے پوچھ نہیں سکتا تھا، مطلب کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بانجھ مرد ہے، پھر شادی کیسے؟ لیکن امی نے اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ میڈیکل رپورٹس کچھ بھی کہتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کی شادی ضرور کرواؤں گی۔ بابا کو بھی شاید ان کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بانجھ ہے۔ ان سب کی خاموشی کے سامنے میری بھی کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، اور اگلے روز اماں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم شکل والی لڑکی کی تصویر یاسر بھائی کو تھمائی اور بولی کہ یہ ہے تمہاری ہونے والی دلہن۔ لڑکی بہت ہی پیاری تھی، جو دیکھ کر یاسر بھائی کو بھی اچھی لگی۔ اب ہم سب ہی جانتے تھے کہ یاسر بھائی بانجھ ہیں، پھر بھی ان کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اگلے روز ہم سب لڑکی کے گھر رشتہ لے کر پہنچے۔ ان کا گھر سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ ہمیں دیکھ کر لڑکی کے تایا تائی نے بڑے خوش اخلاقی سے ہمارا استقبال کیا۔ لڑکی کے تایا بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والے انسان لگ رہے تھے، جبکہ تائی بھی نہایت مہربان اور خوش اخلاق تھیں۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا کہا اور چائے پانی کا انتظام کیا۔ باتوں کے دوران امی نے لڑکی کے والدین کے بارے میں پوچھا تو تائی نے افسردگی سے بتایا کہ لڑکی کے والدین کچھ سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور تب سے لڑکی ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس بات نے ہمارے دلوں کو کچھ پل کے لیے افسردہ کر دیا۔ امی نے باتوں باتوں میں لڑکی کا ہاتھ یاسر بھائی کے لیے مانگ لیا۔ لڑکی کے تایا نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر رضامندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی بہت ہی نیک اور معصوم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے ایک اچھے خاندان میں رخصت کریں۔ یاسر بھائی کے بزنس اور ہمارے خاندان کی نیک نامی سن کر وہ خوش ہوئے اور رشتہ قبول کر لیا۔ شادی کی تاریخ بھی جلدی طے ہو گئی اور ہم سب نے مل کر شادی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ہماری زندگی کے یہ دن بہت مصروف اور تیزی سے گزرے۔ یاسر بھائی کو دلہن کے ملبوسات سے لے کر سجاوٹ تک ہر چیز میں دلچسپی لینا پڑی، حالانکہ ان کا دل اس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں ان کی پریشانی سمجھ سکتی تھی، لیکن خاندان کی عزت اور والدین کی خوشی کے لیے انہوں نے خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا۔ شادی کا دن آیا تو گھر میں جشن کا سما تھا۔ ہر طرف خوشی اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ دلہن کی رخصتی کے وقت تائی نے یاسر بھائی کو گلے لگا کر دعا دی اور میں نے بھی ان کے لیے دل سے دعا کی۔ یاسر بھائی کی دلہن گھر آئیں تو ان کی سادگی اور معصومیت نے سب کا دل جیت لیا۔ یاسر بھائی کی شادی ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں ان کی خوشی اور مستقبل کے بارے میں فکر مند تھی۔ کیا یاسر بھائی اس نئی زندگی میں خوش رہ پائیں گے؟ کیا دلہن ان کی حقیقت کو جان کر انہیں قبول کر پائے گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ یاسر بھائی کی دلہن جب پہلی بار ہمارے گھر آئیں تو ان کی خوبصورتی اور معصومیت نے سب کا دل موہ لیا۔ وہ نہایت ہی سادہ اور خوبصورت لباس میں ملبوس رہتیں۔ ان کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی جو دل کو بھا جاتی تھی۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں شرم و حیا کی جھلک تھی، ان کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی۔ ان کے بال ریشمی اور لمبے تھے جو شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے گالوں پر قدرتی گلابی رنگت اور لبوں پر ہلکی سی مسکان نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ان کی چال میں نہایت ہی نفاست اور نزاکت تھی جو ان کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ ان کی معصومیت ان کی باتوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ جب وہ امی سے بات کرتیں تو ان کی آواز میں ایک نرمی اور ادب ہوتا جو دل کو چھو لیتا تھا۔ وہ نہایت ہی مہذب اور شریف تھیں اور ان کی ہر حرکت میں سادگی نمایاں تھی۔ یاسر بھائی کی دلہن کی یہ خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر ہم سب کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ان کی معصومیت نے سب کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہمارے خاندان میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوں گی۔ ان کی سادگی اور خلوص نے ہمیں یہ امید دلائی کہ یاسر بھائی کے ساتھ ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ یاسر بھائی کی دلہن کا نام ماہناز تھا۔ اس نے جلد ہی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔
ان کی سادگی اور خلوص نے سب کو متاثر کیا تھا۔ وہ نہایت خوش اخلاق تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے گھر کے کام سنبھالنے شروع کر دیے تھے۔ ماہناز نے سب سے پہلے کچن کا کام سنبھالا۔ وہ نہایت مہارت سے ناشتہ تیار کرتیں اور سب کو بڑی محبت سے ناشتہ کرواتیں۔ ان کا کھانا بنانے کا طریقہ بہت نفیس تھا اور ان کے ہاتھوں کے ذائقے نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ جب امی کچن میں آتیں تو ماہناز ہمیشہ مؤدبانہ انداز میں ان سے بات کرتیں۔ امی آپ بیٹھ جائیں، میں سب کچھ کر لوں گی، آپ کو آرام کرنا چاہیے، وہ اکثر کہتیں، اور امی بھی ان کی محبت دیکھ کر خوش ہو جاتیں۔ گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی اور دیگر چھوٹے بڑے کاموں میں ماہناز نے اپنی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر کام کو بڑی محبت اور توجہ سے کرتیں، جس سے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ماہناز کو امی جب بھی کوئی کام بتاتیں وہ بڑے ادب سے ان کی بات سنتی اور فوراً کام کرتی۔ جی امی، ابھی کر دیتی ہوں۔ ان کا یہ کہنا نہایت دل نشیں انداز میں ہوتا، جس سے امی بھی مطمئن ہو جاتیں۔ ماہناز کی بابا سے گفتگو بھی نہایت مؤدبانہ ہوتی تھی۔ ابا جی آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اکثر پوچھتی اور بابا بھی اس کا ادب اور احترام دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ بابا نے بھی کئی بار ماہناز کے اخلاق کی تعریف کی۔ ماہناز بیٹی، تم نے گھر کو سنبھال لیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ماہناز کی محبت نے گھر کے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کی ہر حرکت میں ایک وقار اور عزت تھی جو سب کو متاثر کرتی تھی۔ یاسر بھائی بھی ماہناز کی ان خوبیوں کو دیکھ کر خوش تھے، حالانکہ وہ اپنی ذاتی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ماہناز کی موجودگی نے سب کو ایک نئی امید اور خوشی دی تھی۔ ماہناز کی شادی کے چند ماہ بعد خاندان کی عورتیں اکثر ان سے ملنے آتیں اور شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوالات کرتیں۔ ان عورتوں میں ہماری چاچی، خالہ، پھپھو اور کچھ دیگر رشتہ دار بھی شامل تھیں، جو عموماً بڑی دلچسپی کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی بات جاننا چاہتی تھیں۔ ایک دن امی نے اپنے خاندان کی عورتوں کی ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی۔ اس میں ان کا اصل مقصد اپنی بہو کی خوبیاں اپنے خاندان کی عورتوں کو دکھانا تھا۔ انہیں اپنی پسند پر ناز تھا۔ جب ماہناز کچن میں کام کر رہی تھی تو چاچی اور پھپھو آ کر بیٹھ گئیں۔ چاچی نے مسکراتے ہوئے کہا، ماہناز بیٹی، تمہیں یہاں آئے کافی وقت ہو گیا ہے، اب تو ہمیں خوشخبری سناؤ۔ ماہناز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چاچی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی خوشخبری ملے گی۔ پھپھو نے بھی تجسس سے پوچھا، ہاں بیٹا، لیکن تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ماہناز نے نرمی سے کہا، جی پھپھو، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اتنے میں خالہ بھی کچن میں آ گئیں اور بولی، ماہناز ہم سب تمہاری فکر کرتے ہیں، یاسر کے گھر میں ایک وارث ہونا بہت ضروری ہے۔ ماہناز نے خالہ کی بات کو غور سے سنا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، خالہ آپ سب کی دعائیں چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران امی بھی کچن میں آئیں اور باتوں کا حصہ بن گئیں۔ انہوں نے سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بھئی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خالہ نے امی کی بات کو مانتے ہوئے کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم سب کو صبر کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم سب ماہناز کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ماہناز نے سب عورتوں کی باتوں کو بڑے تحمل سے سنا اور ان کے سوالات کا مؤدبانہ جواب دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ خاندان کی عورتوں کا یہ سوال کرنا فطری بات ہے، لیکن وہ خود بھی اندر سے بہت پریشان تھی کیونکہ وہ یاسر بھائی کی حالت سے واقف تھی۔ یاسر بھائی کی بانجھپن کی حقیقت ماہناز کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ وہ ہر روز دعا کرتی کہ اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے اور انہیں زندگی کی خوشیوں سے نوازے۔ اس دعوت کے بعد ماہناز ہمیشہ اپنے کمرے میں جا کر آنسو پوچھتی اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں یاسر بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ شادی کے بعد یاسر اور ماہناز کے درمیان محبت کا سلسلہ نہایت خوبصورت اور دلنشین انداز میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اگرچہ یاسر بھائی شروع میں اپنی ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے خاموش اور پریشان رہتے تھے، لیکن ماہناز کی محبت اور خلوص نے آہستہ آہستہ ان کے دل کو جیت لیا۔ ماہناز کی سادگی نے یاسر کے دل میں جگہ بنا لی۔ وہ ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتے۔ ماہناز جب صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی تو یاسر بھائی ہمیشہ مسکرا کر ان کی مدد کرنے کچن میں آ جاتے۔ ماہناز مجھے بھی کچھ کرنے دو، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے تو ماہناز بھی مسکرا کر انہیں ساتھ شامل کر لیتی۔ رات کے وقت جب دونوں اپنے کمرے میں ہوتے تو یاسر بھائی ماہناز کے لیے چائے بناتے اور دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے۔ یاسر بھائی اپنی دل کی باتیں ماہناز سے شیئر کرتے اور ماہناز بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنتی اور انہیں تسلی دیتی۔ یاسر، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ماہناز محبت بھری نظروں سے کہتی۔ آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، میرے لیے سب کچھ ہیں۔ یاسر بھائی بھی ماہناز کی محبت کا جواب اپنی محبت سے دیتے۔
وہ انہیں تحفے دیتے، کبھی پھول، کبھی چاکلیٹ اور کبھی خوبصورت کپڑے۔ ماہناز یہ تمہارے لیے، وہ محبت سے کہتے تو ماہناز کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ ماہناز جب کبھی کسی کام میں مصروف ہوتی، یاسر بھائی ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً آ جاتے۔ وہ ہر وقت کہتے پھرتے کہ ماہناز تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ ایک دن جب ماہناز کو ہلکا سا بخار تھا تو یاسر بھائی نے رات بھر ان کی دیکھ بھال کر کے گزاری۔ انہوں نے ہر لمحے ماہناز کے ساتھ گزارا، ان کو دوا دی، ان کا خیال رکھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کی۔ ماہناز تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے تو ماہناز بھی ان کی محبت کو محسوس کرتی۔ یوں وقت کے ساتھ یاسر اور ماہناز کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی محبت کا یہ خوبصورت سفر زندگی کے ہر لمحے کو خوشگوار اور دلکش بنا دیتا تھا۔ یاسر بھائی اور ماہناز کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہ ہونے کی باتیں اب خاندان بھر میں ہونے لگی تھیں۔ شروع میں تو کسی نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب 1 سال گزر گیا پھر بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ خاندان کی عورتیں جب بھی ملتی تو ان کا موضوع اکثر ماہناز اور یاسر کی اولاد نہ ہونے پر ہوتا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، 1 سال ہو گیا اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، پھپھو اکثر بولتی۔ ہاں مجھے بھی فکر ہوتی ہے، یاسر کی یہی تو عمر ہے، اسے وارث کی ضرورت ہے۔ چاچی بھی اس بات میں شامل ہو جاتی۔ ماہناز اتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، اللہ کرے اس کے ہاں بھی جلد خوشخبری آئے۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہاں یہی باتیں سننے کو ملتی۔ دیکھو یاسر اور ماہناز کی شادی کو 1 سال ہو گیا لیکن ابھی تک اولاد کا کوئی اشارہ نہیں ہے، شاید کوئی طبی مسئلہ ہے، تمہیں نہیں لگتا؟ یہ باتیں سن کر ماہناز کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چپکے روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یاسر بھائی بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ ماہناز کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن وہ خود بھی بے بس تھے۔ یاسر بھائی نے کئی بار ماہناز کو تسلی دی، ماہناز تم فکر نہ کرو، اللہ کی مرضی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ماہناز بھی جواب میں کہتی، یاسر میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا سامنا کریں گے۔ عورتوں کے بعد خاندان کے مرد بھی اس معاملے پر بات کرتے۔ یاسر کو چاہیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ سب اپنی رائے دیتے۔ بابا بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتے۔ انہوں نے یاسر سے کہا، بیٹا ہمیں کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ یاسر بھائی نے بابا کی بات مان لی اور ایک مشہور ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماہناز بھی اس معاملے میں یاسر کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ ان سب مشکلات کے باوجود یاسر اور ماہناز کی محبت نے انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی محبت اور صبر نے انہیں تمام باتوں کا سامنا کرنے کی طاقت دی اور وہ دونوں امید کرتے تھے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب لوگوں کی باتیں یاسر اور ماہناز کے لیے برداشت سے باہر ہو گئیں تو امی نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے خاندان بھر میں یہ بات پھیلانے کا فیصلہ کیا کہ ماہناز بانجھ ہے تاکہ وہ یاسر بھائی کا عیب چھپا سکیں۔ امی نے ایک دن پھپھو سے کہا، ماہناز کے کچھ طبی مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئیں لیکن اس وقت کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے مان لیا کہ امی صحیح کہہ رہی ہیں۔ خاندان کی عورتیں جو پہلے ماہناز کے لیے دعائیں کرتی تھیں اب اس کی باتیں کرنے لگیں۔ ماہناز بیچاری، اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ پھپھو نے ہمدردی سے کہا، اللہ اسے صبر دے، یاسر کے لیے بھی یہ مشکل وقت ہے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر ماہناز کا دل بہت دکھی ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی آزمائش آئے گی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں جا کر روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اسے اس مشکل وقت سے نکالے۔ یاسر بھائی نے بھی امی کے اس فیصلے کو قبول کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی اصل حقیقت کو چھپانے کا یہی واحد راستہ تھا۔ انہوں نے ماہناز سے کہا، ماہناز مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم دونوں مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ ماہناز نے یاسر بھائی کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، یاسر میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم دونوں اس مشکل کو مل کر جھیلیں گے۔ جب خاندان کی عورتیں ماہناز سے ملتیں تو وہ انہیں تسلی دیتیں، ماہناز ہمیں تمہارے لیے بہت دکھ ہے۔
ماہناز ہر بات کو بڑے تحمل سے سنتی اور ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، آپ سب کی دعائیں چاہیے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ایک دن جب امی اور کچھ رشتہ دار ایک ساتھ بیٹھی تھی تو امی نے ماہناز کے بارے میں کچھ مزید باتیں کیں تاکہ یاسر کا راز محفوظ رہے۔ ماہناز کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اس نے یاسر بھائی کی عزت اور وقار کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والا درد بھی تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور ماہناز نے اپنی زندگی کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا، وہ ہمیشہ یاسر بھائی کا ساتھ دیتی رہی۔ یاسر بھائی کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران خاندان میں باتیں اور چہمگوئیاں مزید بڑھنے لگیں۔ ایک دن ہماری پھپھو جو ہمیشہ سے موقع کی تلاش میں رہتی تھیں، اپنی بیٹی کا رشتہ یاسر بھائی کے لیے لے کر آ گئیں۔ پھپھو کا خیال تھا کہ ماہناز تو بانجھ ہے، اس لیے یاسر کو اولاد کے لیے ان کی بیٹی سے شادی کرنی چاہیے۔ پھپھو ایک دن ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا، بھابھی آپ جانتی ہیں کہ ماہناز کی وجہ سے یاسر کو اولاد نہیں ہو رہی، میں سمجھتی ہوں کہ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے کہ یاسر دوسری شادی کر لے۔ امی نے حیرانی سے پھپھو کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ پھپھو نے کہا، میری بیٹی سدرا بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے، اگر یاسر اس سے شادی کر لے تو ہمیں یقین ہے کہ یاسر کو وارث مل جائے گا۔ یہ سن کر ماہناز کا دل ٹوٹ گیا، وہ چپ چاپ کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ پھپھو نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا، ماہناز کی وجہ سے یاسر کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کا حل نکالنا ہوگا۔ یاسر بھائی جو یہ سب سن رہے تھے انہوں نے پھپھو کو روکتے ہوئے کہا، پھپھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہناز میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھپھو نے غصے سے کہا، یاسر یہ محبت کی باتیں بعد میں کرنا، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں وارث چاہیے اور ماہناز سے تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ امی نے بھی اس موقع پر مداخلت کی، باجی ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری شادی اس کا حل نہیں ہے۔ پھپھو نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا کوشش؟ 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ماہناز کو اپنی حالت قبول کرنی ہوگی اور تمہیں اجازت دینی ہوگی کہ یاسر دوسری شادی کر سکے۔ ماہناز نے آنسو بھری آنکھوں سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ پھپھو میں یاسر سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ یاسر بھائی نے ماہناز کی طرف دیکھا اور کہا، ماہناز تمہیں یہ سب سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھپھو نے پھر سے یاسر کو قائل کرنے کی کوشش کی، یاسر سوچو تمہاری زندگی میں خوشیوں کی ضرورت ہے، سدرا تمہیں وہ خوشیاں دے سکتی ہے جو ماہناز نہیں دے سکتی۔ یاسر بھائی نے پھپھو کو سخت لہجے میں کہا، پھپھو میری زندگی کی خوشی ماہناز ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے، مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی برباد کر لو، لیکن یاد رکھو تمہیں اس کا پچھتاوا ہوگا۔ پھپھو نے جاتے جاتے امی کو بھی سمجھایا، بھابھی آپ بھی یاسر کو سمجھائیں، یہ فیصلہ اس کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، باجی ہمیں اس بات کا حل نکالنے کا وقت دیں، یاسر اور ماہناز کی خوشیوں کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ پھپھو غصے سے گھر سے چلی گئیں۔ یہ مشکل وقت بھی یاسر اور ماہناز کی محبت کا امتحان بن گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا اور ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی محبت اور وفاداری نے انہیں اس مشکل وقت میں بھی مضبوط رکھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد جب گھر میں اداسی کا ماحول چھایا ہوا تھا، ایک صبح جب ماہناز کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگی۔ میں جو ایک ڈاکٹر تھی، فوراً اس کا طبی معائنہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ معائنہ کرنے کے بعد ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا، ماہناز حاملہ تھی۔ یہ خبر گھر والوں کے لیے خوشی کے بجائے پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یاسر بانجھ ہے۔ سب کے چہروں پر حیرت اور شک کے آثار نمایاں تھے۔ امی نے فوراً سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ماہناز پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے اسے سخت الفاظ میں کہا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو داغ لگایا ہے، یہ بچہ یاسر کا نہیں ہو سکتا، تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے۔ ماہناز کی تذلیل ہوتی رہی۔ پھر امی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ ضائع کروانا ہوگا کیونکہ یہ یاسر کا نہیں ہے، ہم ایسے ناجائز بچے کو اس گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں یاسر نے سب کے خلاف جا کر ماہناز کا ساتھ دیا۔ وہ اپنے والدین کے سامنے ڈٹ گیا اور کہا، کسی کو بھی ماہناز پر الزام لگانے کا حق نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یاسر کی یہ حمایت ماہناز کے لیے بہت بڑا سہارا بنی۔ یاسر بھائی نے کبھی ماہناز کو بد کردار نہیں سمجھا،
وہ ہمیشہ اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ جب ماہناز کو باقی گھر والے نظر انداز کرنے لگے تو یاسر بھائی نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ یاسر بھائی ہر روز صبح جلدی اٹھ کر ماہناز کے لیے ناشتہ بناتے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو یاسر بھائی اپنی ہر مصروفیت چھوڑ کر اس کی دیکھ بھال کرتے۔ ماہناز کے لیے کوئی ضرورت ہو، یاسر بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کا انتظام کرتے۔ کبھی وہ اس کے پسندیدہ پھل اور میٹھے لے آتے، کبھی اس کی پسند کی چیزیں۔ اگر ماہناز کا دل بوجھل ہو جاتا تو یاسر بھائی اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتے تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں بیٹھ سکے۔ ایک دن جب امی نے یاسر بھائی کو کمرے میں بلایا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ انہوں نے یاسر بھائی کو کہا، تم بالکل اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ لڑکی کیسی چالاک ہے؟ یاسر بھائی نے حیرت سے امی کو دیکھا۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہناز ایسی نہیں ہے۔ امی نے غصے سے کہا، اس کی معصوم شکل پر مت جاؤ، یہ سوچو کہ آخر اس کے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یاسر بھائی امی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں تھا، لیکن امی کی باتوں نے انہیں الجھن میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، امی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ امی نے اپنی بات کو دہرایا، یاسر ہمیں سچ بتاؤ، ماہناز کس سے ملتی جلتی تھی؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اپنے کسی جاننے والوں کے گھر بھی جاتی تھی؟ امی نے یاسر کے دل میں شک کا بیج ڈال دیا تھا، اور اب یاسر بھی ماہناز سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ماہناز نے بے وفائی کی ہے۔ ماہناز کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے یاسر سے کہا، یاسر میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ یاسر نے سرد آواز میں کہا، ماہناز میں تمہارے الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی کی باتوں نے میرے دل میں شک ڈال دیا ہے۔ ماہناز نے دل سے کہا، یاسر میری محبت سچی ہے، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ یاسر نے تلخی سے کہا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ ماہناز نے رو کر کہا، یاسر یہ بچہ تمہارا ہے، تمہیں کیوں شک ہو رہا ہے؟ خدا کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے۔ یاسر نے سر جھٹک کر کہا، ماہناز مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس پر یقین کروں۔ ماہناز نے دل کی گہرائیوں سے کہا، یاسر اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ امی نے جب سے یاسر کے کان بھرے تھے تب سے ہی گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا۔ ماہناز ہر وقت روتی رہتی اور یاسر بھی چڑچڑا بن گیا تھا۔ مجھے ان کی شادی کے پرانے دن یاد آتے تھے جب ماہناز نے ہمارے گھر میں کتنی خوشیاں لائی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور مجھے اپنی عقل پر اس وقت بہت غصہ آیا کہ مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ ماہناز کے بچے کا DNA ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ایک دن میں اچانک اٹھی اور سیدھا یاسر کے پاس گئی۔ یاسر کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی جھلک تھی۔ میں نے اسے کہا، یاسر تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں۔ یاسر نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا، کیسے؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہم DNA ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ یاسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمیں حقیقت تک پہنچا سکتا ہے تو ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے۔ DNA ٹیسٹ کا سن کر ماہناز کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس لیے میری تمام تر ہمدردی اس کے ساتھ تھی۔ اب میں ہر وقت اپنی بھابھی کا خیال رکھتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تاکہ وہ اس مشکل وقت میں خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ مگر امی کا رویہ اب بھی سخت تھا۔ امی اکثر ماہناز کے ساتھ سختی سے پیش آتیں اور اسے برا بھلا کہتیں۔ ایک دن جب میں اور ماہناز کچن میں تھے، امی آئیں اور غصے سے بولی، ماہناز یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم نے شروع سے ہی اپنی حدود میں رہنا سیکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ ماہناز نے سر جھکا کر امی کی باتیں سنی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی، امی اب تو سب کچھ صاف ہونے والا ہے، ہمیں ماہناز کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مزید تکلیف دینا۔ امی نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سپورٹ؟ تم جانتی ہو کہ اس کے کردار پر کتنا بڑا داغ لگا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اگر یہ بات باہر نکل گئی تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ ماہناز نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی، امی میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے ہمیشہ یاسر کا ساتھ دیا ہے۔ امی نے تلخی سے جواب دیا، بس کرو ماہناز، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کب کا گھر سے نکال چکی ہوتی، مگر ہماری بدنامی کے ڈر سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ ماہناز نے دوبارہ سے سر جھکا لیا اور میں نے امی کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی پلیز، یہ وقت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا ہے۔ امی غصے میں وہاں سے چلی گئیں، مگر ماہناز کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ماہناز میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔
میں نے یاسر کے چہرے پر پہلی بار کچھ امید دیکھی تھی۔ ہم نے فوراً DNA ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے ماہناز کو بھی سمجھایا اور اسے تسلی دی کہ یہ ٹیسٹ سب کچھ واضح کر دے گا۔ DNA ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کرنا مشکل تھا، لیکن آخرکار وہ دن آ گیا جب ہمیں حقیقت کا پتہ چلنے والا تھا۔ نتائج آئے تو سب کی نظریں ان پر تھیں۔ میں نے یاسر کو رپورٹ دی اور دل میں دعا کی کہ سچائی سب کے سامنے آئے۔ یاسر نے رپورٹ کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ماہناز کی طرف دیکھا۔ ماہناز، مجھے معاف کر دو، یہ بچہ ہمارا ہے اور میں نے تم پر بلا وجہ شک کیا۔ ماہناز نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے یاسر کو دیکھا اور کہا، یاسر، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ گھر کا ماحول دوبارہ بدلنے لگا۔ یاسر اور ماہناز کے درمیان محبت پھر سے بحال ہونے لگی اور میں نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا کہ سچائی نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ DNA ٹیسٹ کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ یہ بچہ یاسر کا ہی تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے ایک بڑی راحت کا باعث بنی۔ امی کی سختی اور یاسر کی بدگمانی سب ختم ہو گئی تھی اور اب گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ ماہناز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جو مدتوں سے غائب تھی۔ امی اب ماہناز کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتی تھیں۔ ایک دن امی نے ماہناز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماہناز، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یاسر بھی ماہناز سے دوبارہ پیار جتانے لگا تھا۔ وہ اکثر ماہناز کے ساتھ بیٹھ کر آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا اور اس کے مستقبل کے خواب دیکھتا۔ ماہناز، میں اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری محبت اور دعائیں ہی میری زندگی کا سہارا ہیں۔ یاسر نے ایک دن ماہناز کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا اور گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ سب لوگ بچے کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ امی اور میں نے مل کر ماہناز کے لیے خوبصورت کپڑے اور بچے کے لیے ننھے ننھے کپڑے تیار کیے تھے۔ امی اکثر کہتیں، یہ بچہ ہمارے خاندان کی خوشیوں کا سبب بنے گا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پورے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ یاسر نے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہمارا بچہ ہے ماہناز، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ماہناز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دعائیں مانگنے لگی۔ گھر والے بچے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ امی بچے کو دیکھ کر کہتی، یہ تو ہماری سب سے بڑی خوشی ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ یاسر بھی بچے کے ساتھ کھیلتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ماہناز کی محبت نے سب کچھ بدل دیا تھا اور اب گھر میں صرف محبت اور خوشیوں کا راج تھا۔ یاسر کے ٹھیک ہونے کے پیچھے یقیناً ماہناز کی بے تحاشا دعائیں تھیں۔ اس کی سچی محبت نے قسمت کے فیصلے کو بدل ڈالا تھا۔ یاسر اکثر کہتا، ماہناز، تمہاری دعاؤں نے میری زندگی بدل دی، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا۔ ماہناز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یاسر، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ ملایا۔